صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میں اپنے خانوادے کے سارے اکابرین اور اپنی جانب سے اپنے تمام اہل خانہ کی جانب سے اسلام پور و قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام سنی مسلمانوں کو تہہ دل سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساتھ یہ مقدس گھڑی ہمیشہ اسی طرح خوشیوں کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی میں لاتا رہے. آمین اللہم آمین. محبین سلسلہ اشرفیہ بالخصوص اسلام پور کے عقیدت مندوں کے بار بار اسرار پر فرمائش پر ان کے پریشر ڈالنے کی بنا پر اس لیے کہ پنج وقتہ نماز میں یہ مکمل اجتماع نہیں ہو پاتا. اس طریقے سے لوگ اس کی تعداد میں نہیں آتے. بہت سے لوگ ہیں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں, بہت سے ہیں جو مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ مجھے کہنے کا حق نہیں ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. ظن المومنین خیر مومنین کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے, اچھی چیز سوچنا چاہیے, بہتر چیز سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی مسجد میں آنے کی قدرت نہیں رکھتا, گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہوں. کوئی شہر کے باہر ہو تو دوسرے شہر میں نماز پڑھ لیتا ہوں. اسی لیے اب جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے رہے, جیسے جیسے وقت آتے رہے, جیسے جیسے لوگوں کا گزر ہوتا رہا, ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے تبدیلیاں ہوتی رہی اس طریقے سے عوام الناس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی. بھول کر کے اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایک عیدگاہ میں جمع ہو کر کے یہ دنیا کو, ساری قوموں کو یہ صدا دیتے ہیں کہ دیکھ لو جب عبادت کی بات آتی ہے تبھی اپنے کردار سے سمجھاتا ہے, اور کردار سے اس انداز میں سمجھاتا نظر آتا ہے کہ اگر ایک شخص میں اس کا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دشمن بیٹھا ہوا ہے, جس سے دشمن سے مراد جس سے اس کی بول چال نہیں ہے, بھائی چارگی نہیں ہے, کسی وجہ سے نفاق پیدا ہو گیا ہے, کسی وجہ سے دل میں رنجش پیدا ہو گئی ہے, لیکن یہ وہ مقدس گھر ہے کہ باغوں میں اگر وہ دو لڑنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے سے یہ نہیں کہتے کہ اس صف کو چھوڑو پیچھے والی صف میں جاؤ, بلکہ وہ بھی اس مقدس جگہ کا یہ لحاظ رکھتے ہوئے عوام الناس کو, غیر مسلموں کو, یہود و نصارہ کو, دوسری جماعتوں کو صدائیں بلند کرتے نظر آ رہے ہیں کہ دیکھ لو اسلام جب عبادت خانے میں اسلام کے چاہنے والے سمٹتے ہیں تو صدا بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں پر شہنشاہ ہے تو بھی اسی صف میں رہے گا, غلام ہے تب بھی اسی صف میں رہے گا. یہاں پر یہ نظریہ نہیں دیا جاتا, اس عبادت خانے میں یہ تصور نہیں دیا جاتا, اس مقدس گھر میں اپنے لوگوں میں کسی کے دل میں کوئی رنجش ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کسی کی طرف سے ذرا سا بھی نفرت کا گوشہ آ گیا ہے, تو آج یہ جگہ یہ متبرک دن بھاگنے والا دن نہیں ہے, دور رہنے والا دن نہیں ہے. آپس میں اس سے کلام تم کرو, جتنا تم آگے بڑھو گے رحمت خداوندی تمہاری آپ ہوش میں نہیں آئے گی, اتنا ہی تمہارے قریب ہے. رحمت خداوندی تمہیں اپنی آغوش میں لیتی نظر آئے گی. لہذا پیار محبت قائم رکھنا یہ ہمارا اور تمہارا ملی پر یہ چین کی گھڑی یہ بھی ایک فروعی مسئلہ ہے جس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو بعض
علماء نے کہا کہ چین کی گھڑی کے اندر جو چین ہے اس کو لگا کے پڑھنا نہیں چاہیے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، چین کی گھڑی کے ساتھ، گھڑی کے اندر چین لگی اس کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. ایک فروعی مسئلہ اسے کہتے ہیں جس کو مانو تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو گناہ بھی نہیں ملنے والی تھی. اس کا کوئی تعلق نہیں، عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہیں مانو گے تمہارا دین نکل جائے گا، نہیں مانو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، ایسا نہیں. ایسے ہی ایک فروعی مسئلے میں لاؤڈ اسپیکر پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ایک فروعی مسئلہ ہے. پڑھو گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھو گے تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اب کے حالات میں، پہلے کے حالات میں بہت فرق تھا. پہلے اتنا عظیم جمگٹا نہیں ہوا کرتا تھا، اتنی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی، مومنین کی اتنی جماعت نہیں تھی. اب میں اس کے ذریعے کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے. اگر ہم مائک پر نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو کیا اس کے ذریعے اسلام میں کوئی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے؟ معلوم یہ پڑا کہ اس کے ذریعے اسلام میں کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس مائک کے ذریعے، اس آواز کے ذریعے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے. ارے نماز تو پڑھائی جائے تبھی ساری خرابی محسوس ہو رہی ہے. اور جو یہ علماء کے آواز ہو رہے ہیں، جو یہ نصیحتیں ہو رہی ہیں مائک کے ذریعے، وہاں یہ مائک سمجھ میں نہیں آتا کہ ہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں. عقائد سے مت جوڑو. ایک فروعی مسئلہ ہے جس کو فروعی تک رکھو. یہ بڑی لمبی بحث ہے، لیکن المختصر یہ کہ بریلی کی سرزمین پر حضرت علامہ فقیہ اصل مفتی اعظم حضرت سرکار سید افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس زمانے کا یہ فتویٰ ہے، 20 سال گزر گئے. بریلی کی سرزمین پر دارالفتہ کے اندر موجود ایک معتبر دارالفتہ کے اندر وہ اس وقت وہ بیٹھے تھے، معتبر انسان تھے. ہمیں دارالفتہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے جو وہاں سے فتویٰ ایشو ہو رہا ہے وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ فتویٰ دینے والا معتبر ہے کہ نہیں. آج کل تو معاملہ یہ چل گیا ہے کہ بس دارالعلوم سے نکل کے آگے مفتی بن گئے. فتویٰ دینے کے لیے بھی بڑے ہی شرائط ہیں، بڑے ہی اس کے اصول و ضابطے ہیں. بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ جو مجتہد ہوتا ہے اسی کو حق ہوتا ہے فتویٰ دینے کا، مفتی کو نہیں ہوتا. بالکل بے شک وہ آواز جو مائک کے ذریعے نکلتی ہے وہ امام ہی کی آواز ہوتی ہے، جو آواز دیتا ہے یہ اسی کی آواز ہوتی ہے. جس طریقے سے واز کی محفلوں میں، دیگر محفلوں میں اس کا استعمال جائز ہے، ایسے ہی نماز کی حالت میں بھی مائک کا استعمال. اس کا کام صرف کیا ہے، آواز کو بلند کر دینا، لوگوں کے کان تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا. یہ ہے کل ملا کے مسئلہ. اور اس میں اتنی شدت نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں عوام الناس میں نفاق پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو. جیسے کہ مجھے معلوم پڑا کہ حضور شیخ الاسلام مجدد بیت حاضرہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور سیدی المرشدی سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی جانشین حضور محدث اعظم یہاں تشریف لائے کچھ دنوں پہلے سے. انہوں نے نماز جمعہ غالباً مائک پیدا فرمایا. ایک بنیادی چیز، اگر یہ چیز واقعی عقائد سے تعلق رکھنے والی چیز ہوتی کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کا عقیدہ چلا جاتا، ایمان چلا جاتا، تو کیا شیخ الاسلام اس کے وصول ضابطے کو سمجھنا یہ ہمارے تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ایسے جلیل القدر عالم کی، ایسے جلیل القدر محدث کی، ایسے جلیل القدر امام کی باتوں کی تقلید کرتے رہیں. بس ہمارا یہی کام ہونا چاہیے. اختلاف کی بنیاد کھڑا کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محدث اعظم ہند نے نماز مائک پر نہیں پڑھا وہ جھوٹے ہیں، ان کی باتیں جھوٹی ہیں، ادھوری ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. آنا چاہیے انہیں کہ جو تھا مقدسہ کی سرزمین پر آ کر کے ہمارے وہاں دارالفتہ میں خود سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. محدث اعظم ہند کا آج بھی وہ خادم خاص جو ساری زندگی ہم اور آپ
اتحاد اتفاق کا پیغام دیں. کسی سے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں, کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. بس نگاہ اپنے پیرانے کرام کی طرف ہو, نگاہ اپنے مرکز کی طرف ہو, نگاہ اپنے بزرگوں کی طرف ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے تمہاری نگاہ رہے گی, جتنے پیار و محبت کے ساتھ رہے گی, اس کا فیضان تمہیں ملتا ہی نظر آئے گا. وقت کافی ہو چکا ہے. مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ 9:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی, لیکن 9:30 سے 10:30 ہو رہے ہیں. خیر یہ بھی ملنے ملانے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. اور جو تمہاری تمنائیں تھی سب پوری ہوئی, اس کا احساس تم کرو یا نہ کرو. مجھے کچھ لوگوں نے کل بتایا یہاں ایک پوسٹر چھپا تھا, اس میں شاید لوگوں نے بنگالی میں تو پڑھ نہیں پاتا, کہتے سامنے آ بھی جائے تو نہیں پڑھ پاؤں گا. شعر کیا لکھ دیا تھا, ہے رزق تیرے پیاسی اشرف ذرا چھلکانا, اشرف ذرا چھلکانا. ارے بھائی ایسا امتحان, ایسی آزمائش مت لیا کرو. اپنے عقیدت مندوں سے میں درخواست کر رہا ہوں, ایسی آزمائشیں مت لیا کرو. اشرف ذرا چھلکانا دکھا دیا مخدوم اشرف نے, تو اپنے عقیدے کو اور ان سے مضبوط کرو. دکھایا مخدوم اشرف نے. اے چاہنے والوں آزماؤ مت, اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا. وہ مخدوم اشرف کوئی آرڈنری انسان کا نام نہیں ہے. مخدوم اشرف اپنے وقت کا محبوب افغانی ہے, اپنے وقت کا حوصلہ علم ہے, اور ایسا ویسا انسان نہیں. ارے اس کی زبان ہیلے خدا قبول نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہی مخدوم اشرف فرما رہا ہے, اسی مخدوم اشرف کا ارشاد ہے, اسی غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ میرا چاہنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, وہ جہاں مجھے یاد کرے گا میں وہاں حاضر رہتا ہوں. اور میری اولادیں اگر روح آباد کو چھوڑتی ہے, کجوچا مقدسہ کو چھوڑتی ہے, تو اے لوگوں یاد رکھنا وہ جہاں جاتی ہے تنہا نہیں ہوتی, اشرف خود اس کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا جب مخدوم اشرف ہم وقت اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہیں تو یقیناً بیٹا جب باپ سے مانگے گا تو یقیناً اگر بیٹا لائق وفادار ہے تو بیٹا باپ دینے میں فوری کمی نہیں کرے گا. تم نے عقیدت و محبت کے ساتھ مانگا, اشرف ذرا چھلکانا, مخدوم اشرف نے اپنے فیضان کو چھلکا دیا. رات میں بارش ہوئی, پھر نماز پڑھنے آئے, پھر لو بارش کی شکل میں فیضان, اور اس کے بعد پھر سورج بھی نکل آیا تاکہ تیری عبادت بھی نہ چھوٹنے پائے, لوگوں کو یہ نہ موقع ملنے پائے کہ لیجیے اب عیدگاہ سے محروم ہو گئے. مخدوم اشرف نے دکھلا دیا, دیکھو ہم اپنے چاہنے والوں کو ان کے مانگنے سے زیادہ دینے جانتے ہیں, اسے زیادہ دینا بھی جانتے ہیں, اور خدا کے مقدس گھر میں عبادت کے لیے بھیجنا بھی جانتے ہیں. دے بھی دیا, بھیج بھی دیا. لہذا اب آپ فتح کی درخواست میری ہے, محبت و پیار کے ساتھ رہیں, کسی سے کوئی اختلاف, کوئی شکایت, کسی کی طرف سے سراغت دینے بزرگ کے نامت رکھیں. جو بھی خانوادے کے لوگ آئے وہ سب آپ کے بزرگ ہیں, چاہے وہ خانوادے شفیہ کے آئے, چاہے دیگر خانوادے کے سادات کرام ہیں, کوئی بھی مسائل کوئی بھی پھر آئے, سب آپ کی شکل تاج ہونا چاہیے. یہ الگ چیز ہے کہ جو آپ کے مشاہدین ہو, آپ کے پیرانے کرام ان کی نوعیت ایک الگ ہی نوعیت ہوتی, لیکن ہمیشہ ہماری خانقاہ سے ایک ہی پیغام رہا, خانقاہ شفیہ سے, کہ ہمیشہ ہمارے چاہنے والے ہر ایک کا احترام عزت تقریم کرتے رہیں. تم عزت احترام کرتے رہو گے, تمہیں اس میں کچھ انسلٹ پائی نہیں ہونے والی. تمہاری نگاہ تو صرف مخدومی دربار کی طرف ہو, تمہیں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تم مخدوم اشرف کی طرف لو لگائے رہو, غریب نواز کی طرف لو لگائے رہو, غوث اعظم کی طرف لگائے رہو. وہ دینے والے دیتے رہیں گے, بانٹتے رہیں گے, لٹاتے رہیں گے, اس کی فکر تم مت کرو. اتحاد اتفاق پیار محبت قائم رکھو اور کھڑے ہو کر کے سب بندی کر لو. بیٹھ کر کے ایک مرتبہ نماز
کی نیت تو جیسا کہ ہمارے مولانا نذیر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بالکل آسان انداز میں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز ضحیٰ واجب 5 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اس طریقے سے آپ کو نیت کرنے کا یہ بھی نہیں آتا تو آپ حسد نہ کہنے ابتدائی تو بحاضر امام میں نے اس امام کی ابتدا یہ بھی نہیں آپ کو آ رہی تو آپ اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے کہ جو نیت اس امام کی ہے وہی نیت میری ہے بالکل آسان طریقہ ابتدائی تو بحاضر امام میں نے اس امام کی ابتدا کی امام اللہ اکبر کی ابتدائیں بلند کرے گا تو آپ کو بھی اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے آپ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے کان کی لو تک لے جاتے ہیں اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے کہ امام جب آواز سنیں آپ تو امام بھی اپنے ہاتھ کو کان کی لو تک لے جائے گا اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے اپنے ہاتھ کو چھوڑ دیے پھر سیدھا کر لیجیے اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے پھر 2 تکبیر میں کہے گا امام اللہ اکبر پھر آپ کان کے لو تک لے جائیں اپنے ہاتھ کو پھر چھوڑ دیں پھر تیسری آواز سنیں گے اللہ اکبر کی پھر کان کے لو تک لے جا کے اپنے ہاتھ کو اس طریقے سے نماز باندھ دیا اس کے بعد امام درد کرے گا کہ جس طریقے سے آپ رکوع سجدہ کرتے ہیں اس انداز میں رکوع سجدے میں آپ کو جو کرنا ہے نماز مکمل کرنی ہے پھر 2 رکعت کے جب امام اٹھے گا تو سب سے پہلے قرأت کرے گا قرأت کے بعد پھر امام تکبیر کو بلند کرے گا اپنے ہاتھ کو امام کان کی لو تک لے جائے گا اللہ اکبر کہتے ہی پھر ہاتھ چھوڑ دے پھر آپ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوگی پھر آپ اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں گے کان کے لو تک 2 تکبیر کیجیے پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر تیسری تکبیر کے لیے آپ کان کی لو تک اپنے ہاتھ کو لے جائیں گے پھر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے اور جب 4تھی تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر اپنے رکوع میں جانا ہے اپنے روٹنگ میں آنا ہے الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لله أكبر الله أكبر لله الحمد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر الله أكبر. لا أوراء ولا مقصودة الأذن ولو بواحدة وعن كل واحدة منكم شاة سماء كانت سفر معونسا أو سفر العشرة أو الإبل كبروا وفي الصلاة المقصودة من فجر عرفة إلى عصر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منك إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا شرع الطريق وجعل لنا التوفيق خير الرفيق. الصلاة والسلام على من يبصره الهدى هو بالاهتداء الحقيق والنور به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين استعيذوا في معارج الحق بالتحقيق واستعيذوا في مناهج الصدق بالتسبيح. كما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني أعلم أني رسول الله إلا مردة الجن والإنس وفي رواية إلا كفرة الجن والإنس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أهل القبور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات على حب آل محمد مات مؤمنا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من مات بغض آل محمد مات كافرا. وقال الشيخنا يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سلكت في قلبي بين معرفتي وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله وعلى خلفاء الراشدين المهديين أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا ومولانا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سيد الله الغالب إمام المشارق والمغارب حلال المشكلات والنوائب أخي الرسول وزوج البتول سيدنا وجدنا ومرشدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى جميع أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا أم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى وأم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت أم المؤمنين سيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدنا الإمام سيد الشهداء الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ورزق الله تعالى أعلى وجل وسلم محمد وأعظم وأكبر.